اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ سورہ البقرہ آیت 45-46۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مومن، کافر، منافق اور مشرک کی بات اور ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جو وہ ایمان لایا، اس نے اپنا سب کچھ، جس کو ہم کہتے ہیں تن من دھن، اللہ کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں صرف اپنی پیدائش پر کہ میں اور آپ کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا ہوں گے، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، نہ ہے۔ اس نے فقط ایک احسان کیا، اپنا کرم کیا، مہربانی فرمائی، تو ساری مخلوق میں سے ہمارا انتخاب کیا، اور ایک عظیم شاہکار ہے اس کا انسان۔ پوری مخلوق میں سے ہمیں اشرف المخلوق، ساری کائنات کا سردار بنایا، ایک خون کے لوتھڑے سے جو عام حالت میں گندا ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس کے بعد کبھی ہم غور کریں، ہمارا وہ خون کا قطرہ جس سے انسان لوتھڑے سے بنا ہے، وہ تھا کیا، اور کتنا ہم ضائع ہوتا ہے۔ لیکن ماں کے شکم میں جاتے ہی کس طرح اس نے اس کے اندر ہمارے اعضاء بنائے، اس میں انکاؤنٹیبل سسٹم بنایا، پھر اس کے اندر روح آئی، روح کو غذا دی گئی، وہاں ایک ہماری زندگی تھی، ہم سانس بھی لیتے تھے، کچھ کھاتے پیتے بھی تھے۔ ماں کے سینے سے دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری ماؤں کا سارا جسم، اس میں تو خون ہے یا گوشت ہے، دونوں سرخ رنگ کے ہیں، یا ہڈیاں ہیں، یا انہوں نے جو خوراک کھائی جہاں وہ سٹوریج ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے، تو وہ سارے کا سارا بدبودار ہے۔ وہ تو اس نے اپنا کرم کیا، اس کی بدبو ہمارے باہر نہیں آتی۔ جب ہم گندے ہوتے ہیں تو
اس نے پانی دیا، اس سے ہم نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پینا تو ہے ہی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد نہ ہمارے والدین کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم تو کس دنیا میں تھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں آئے تو ماں باپ نے اٹھایا، جو چھوٹا سا ایک بچہ یا بچی فقط وہ رونا جانتا ہے، نہ اس کو کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا پتہ ہے، بے یار مددگار ہے فقط وہ ذات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے کس طرح اپنے ہماری ماؤں کے دل میں، باپ کے دل میں، عزیز و اقارب کے دل میں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، تو کسی نے ہمیں اٹھایا، اس گندگی سے صاف کیا، ہمیں پالنے میں رکھا۔ بہت کمزور تھے ہم، بہت ضعیف تھے، ہمیں دودھ پلایا، خالی ہونٹ ہمارے ہلے تھے، وہ چھوٹی سی ہلکی سی غذا، 2-3 چمچ دودھ گیا، ہمارے پیٹ کافی ہو گیا، اس پہ بھر گیا، پھر ہم سو گئے، ہمیں نہلایا گیا۔ پھر باپ نے، بھائی نے، کسی چاہنے والے نے ہمارے دونوں کانوں میں اذانیں دیں، تکبیرات کہیں، ہم سمجھتے نہیں تھے، مگر اس دنیا میں جو تھے تو ہمیں پتہ چلا ہم ہیں، لیکن شعور نہیں تھا۔ ہم پہچانتے تھے تھوڑا تھوڑا، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اور ماں ہماری بولی سمجھتی تھی، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، مگر ماں ہماری آواز کو پہچان لیتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اس کی ممتا اپنے سینے سے لگاتی، ہم پہچان جاتے، وہ رات ہو یا دن ہو، وہ کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنا دودھ پلایا، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، دوسرا دودھ، تھوڑا تھوڑا کھانا پینا میں آیا، خوراک تھی، اور ہمیں کھانا مانگنا نہیں آتا تھا۔ جب روتے تھے تو ماں سمجھ جاتی ہے، بہن سمجھ جاتی ہے، بھابھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ہمیں اتنا بڑا پیار ملا۔ اس ٹائم ہمارا کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی احکام شرعیہ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر آدمی ہم سے پیار کرتا تھا، جس سے ہماری زبان کے ہم معصوم تھے، ہمیں نیکی بدی کا نہیں پتا تھا، ہم سے ہر ایک پیار کرتا، ہم اٹھتے تھے۔ دھیرے دھیرے ہم بڑے ہوئے، اب جب کھانے پینے کے قابل ہوئے، ہمارے سینے میں طاقت آئی، تو پہلے ہم نے ماں کو ڈانٹنا شروع کیا، ماں کا کہنا مانا انکار کیا، وہ ہمیں قریب بلاتی، ہم بھاگ جاتے، وہ پھر بلاتی، اس نے کہا نہیں آؤ، لکھنا پڑھنا سیکھو۔ کچھ عرصہ وہ لکھا پڑھا، خوش نصیب ہیں ہم، والدین نے ہمارا کلمہ پڑھایا، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، نماز سکھائی، روزے کا بتایا، حج زکوٰۃ کا بتایا، اللہ اس کے رسول کی جو بھی ہماری اس میں صلاحیت تھی بتایا کہ اللہ رسول کون ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ معبود ہے، رسول ہمارے آقا ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے، حلال حرام کیا ہے۔ پھر ہمارے پہ کچھ
پردہ آ گیا، شرم کی چیزیں ہم پہچاننے شروع ہوئے، 9-10 سال میں پہنچے، 12-13 سال میں ہم سیانے بن گئے۔ اب اس رب نے جسے ہمیں وہاں سے اٹھا تک یہاں تک پہنچایا تھا، اب پھر کہا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہیں، یہ آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کے نہیں کر سکتے، یہ اس کا حق ہے۔ گناہ نہیں کرنا، فلاں فلاں چیزیں گناہ ہیں، یہ نیک کام کرنا ہے، یہ چیزیں نیکی ہیں۔ یہ تمام علوم اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہمارے والدین نے، پھر ہمارے اساتذہ نے، پھر معاشرے کے لوگوں نے ہمیں سکھایا۔ جب 15, 16, 18 تک پہنچے، اب ہمیں طاقت آ گئی، اب ہم کمانے کھانے کے قابل ہو گئے۔ پھر یہ کتنی بدبختی ہے، جب ہم محتاج تھے اس نے تو کرم کیا ہی، وہ چونکہ ما فوق الاسباب کا مالک ہے، ہمیں ماتحت الاسباب کی دنیا میں پیدا کیا ہے، ماں باپ کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، معاشرے کی شکل میں، تو ہماری پرورش ہوئی۔ اب جب ہم اس قابل ہوئے، اب فرض تو یہی بنتا ہے نا کہ اس کی بھی اطاعت کی جائے اور ان لوگوں کی بھی فرما برداری کی جائے جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بوسا کیا۔ یہی تو حکم ہے۔ پھر ہم نے ان کو چھوڑا یا کم مانا، اندر کے دشمن نفس کو اور شیطان کو اور دنیا والوں کی باتوں میں آ گئے، تماشائی جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کیا، ہمارے اوپر آفات نہیں آئیں، کچھ ٹیسٹ آئے لیکن پھر بھی ہم پہ مہربانی کرتا رہا۔ ایمان لا چکے، پھر کہا کہ تمہیں مشکل آئے تو تم صبر اور نماز اللہ سے ملاقات کو کہتے ہیں، بلا تمثیل و بلا مثال۔ کوئی ہمیں بلائے کہ دن میں 5 بار آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، چائے پلاؤں گا، کوئی تحفہ دوں گا یا پیسے دوں گا، ہم کس طرح بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ ہم سارے کاروبار کرتے ہیں نا، نوکری بھی کرتے ہیں، روزگار بھی ہے، پیسوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو وہ جس نے سب کچھ دیا ہے، جو مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ۔ پہلی بات تو مسجد میں آؤ، مسجد دور ہے تو گھر میں کھڑے ہو جاؤ، بیمار ہو تو بیٹھ کے آ جاؤ، اور بیمار ہو تو لیٹ کے، میں وہیں ملوں گا آپ کو۔ اس نے ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، بس میرے سامنے حاضری لگا دو، یہ نماز ہے۔ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ اونلی، کوئی نماز بھی گھنٹے کی نہیں ہے۔ ہم جب تقریبات میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا۔ کسی سے پیسے لینے ہوں تو 4 مرتبہ انتظار کراتا ہے کہ نہیں کراتا وہ؟ تو اس کے ہاں 10-15 منٹ 20 منٹ صرف اس سے باتیں کرنی ہیں، پاک صاف ہو کر، یہ نماز ہے۔ اور پھر مجھ سے مانگو اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اس کو نہیں کہتے کہ جو میرے اختیار میں نہیں تھا میں چپ ہو کے بیٹھ گیا، نہیں۔ صبر کے آپ کا ایک چیز پر اختیار ہے، آپ کچھ ایکشن کرنا چاہتے ہیں اس کو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اللہ ناراض ہوگا، میں اس کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کروں گا۔ کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتے ہیں، مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، اولاد کی ہوتی، کاروبار کی ہوتی ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، میاں بیوی کی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں ان پہ آدمی اختیار رکھ کر صبر کرتا ہے، اس کو پھل ملتا ہے۔
بے اختیار کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں وسطی تہذیب میں تو ایسا کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم باس بنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب غلطیاں کریں، کوتاہیاں کریں، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا کوئی اور کمزور لوگ ہیں جو آپ سے مالی یا جسمانی یا اختیارات کے لحاظ سے کمزور ہیں، وہ ٹس زیادہ ہوتا ہے. یا کوئی قریبی ہے، عزیز ہے، زیادتی کر دیتا ہے. ان تمام سچویشن میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا اور نماز کریے. اور یہ فرمایا کہ یہ مشکل ہے بیسیکلی عام حالات میں، عام لوگوں کے لیے، مگر وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں انہیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی. جو اپنی شان کے لائق وہ ہمیں کرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے حاضر ہوں گے. پھر وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں وہ کہ جب اللہ کی ملاقات ہوگی تو اللہ ان سے راضی ہوگا کہ اے میرے بندے، اے میرے بندی، تو نے میری خاطر صبر کیا، میرے حکم کو مانا، میرے دشمن، کھلے دشمن شیطان کو ریجیکٹ کیا، اس کے گروپ میں نہیں گیا. آج اس کا انعام ہے، میں راضی ہوں. اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گے، میں تیرا میزبان ہوں گا. اہل ایمان کے لیے یہ جو مناجات ہے نا، اس کے ساتھ جیسے انہیں پتا ہوتا ہے دنیا جب سوتی ہے، صبح انتظار کرتے ہیں اٹھیں گے، پھر وہی کھانا پینا چلنا ہوگا. لیکن جو اس کے بندے ہیں نا، جب رات ہوتی ہے نا، دنیا سو جاتی ہے، وہ پھر تنہائی میں بیٹھ کر ہماری طرح بڑھ کے نہیں مارتے، گپے نہیں لگاتے. وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. وہ سن رہا ہوتا ہے اور وہ خود گواہ ہے. پھر اس کے بارے میں جو اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا وقت جو اس کی امانت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میرا وقت ہمارا نہیں ہے اس کا دیا ہوا، بس ہمیں کہا ہمارا ہے، ہم مالک نہیں ہیں اس کے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. یہ جو سانسیں ہیں، جو اس کی دی ہوئی امانت ہیں، یہ ہاتھ، پاؤں، کان، سارا کچھ ہمارا وقتی ہمارا ہے، حقیقت میں ہمارا نہیں ہے، اس کی امانت ہے. اگر ہم سمجھیں تو وہ اس کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، بےتاب رہتے ہیں اس کے لیے کہ وہ کب ہمیں بلائے گا. وہ ضرور بلائے گا ہماری باری آنے پر. اور وہ گناہ نہیں کرتے، اور ہو جاتا ہے تو اس کے بارگاہ میں گڑگڑا کے معافی مانگتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، وہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 22-23، وما کنتم تستشرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. سورہ فصلت آیت نمبر 22-23. تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں
اور نہ یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے، اور تمہارا یہ گمان جو تم اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تھا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم میں سے کہ جو گناہ کرتا ہے تو مجھ جیسے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں تو شاید اپنے گمان باطل میں یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ کیا ہمیں اللہ دیکھ نہیں رہا؟ نہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو کیمرے تو آج ہیں نا، اس کے ویڈیو کیمرے ہمیشہ سے ہیں، وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتے، کبھی خراب نہیں ہوتے۔ یہ سارے ویڈیوز ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہمارا ناک، ہماری سوچ، ہماری ہر چیز، یہ اس کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ ہر ایک کے پاس کیمرہ فٹ ہے۔ کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، کبھی میرے جیسے بندے کے دل میں اترے جو واز تو کرتا ہے تو شاید میں عمل کرنے میں بہت پیچھے ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا اس پر عمل مشکل ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے میں نیک ہوں تو میرے لیے رات کو پلیز دعا کیجیے گا کہ آپ کا یہ خیال میرے بارے میں مثبت رہے، میں اس قابل ہوں۔ یہ مشکل کام ہے۔ نصیحت کرنا، واز کرنا آسان ہے، عمل پر ہونا مشکل کام ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ پبلک کے سامنے لوگوں میں یہ امامے، یہ جبے، یہ داڑیاں، یہ واضح نصیحتیں آسان ہیں، لوگ واہ واہ کر لیتے ہیں، مگر تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، وہ تو ہے، وہ تو ہمارے سوچوں کے ادراک کو بھی جانتا ہے کہ آج سے کروڑ سال بعد ہم سوچیں گے کیا۔ اور اس کے یہ جو نمائندے ہیں، جو وٹنسز ہیں ہمارے لیے، ان کو ویڈیو کہہ دو، کیمرے کہہ دو، سپاہی کہہ دو، باڈی گارڈ کہہ دو، جو نام بھی دو، یہ سارے ہمارے جو اعضاء اس ٹائم ہمارے ماتحت ہیں، کل یہ ہمارے خلاف ہوں گے اگر ہم نے اچھا کام نہیں کیا تو برا کام کیا۔ نیکی اور بدی کا معیار لوگوں کے سامنے کہنے اور کرنے سے نہیں ہے، دل سے، خلوص سے، محبت سے، اور فقط اس مولا کی ذات کے لیے خلوص سے کرے، وہ اور چیز ہے۔ سونا ہوتا ہے نا، ہیرا چھوٹا سا، اس کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ ریت کا پورا ٹرک ہو، پہاڑ ہو، اس کی پرائس نہیں ہوتی۔ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس کا خلوص کے اوپر، لیکن آج کی اس پہلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہیں تک کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔